الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وقال الله عز وجل على مقام آخر افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون صدق اللہ العظیم۔ ممبر نور پہ رونق افروز جماعت اہل سنت کے باوقار صاحب فکر و فن علماء ملت اسلامیہ، مفتیان کرام، مداحان مصطفیٰ، ائمہ مساجد اہل سنت، نقیب اہل سنت، برادر مکرم حضرت علامہ محبوب صاحب قبلہ رضوی، برادر عزیز شاعر محترم حضرت حاجی مبارک حسین صاحب مبارک، حاضرین بزم، پہلی بار آپ کی اس محبت کے علاقے میں اللہ کریم نے آپ سے کچھ کہنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ میں اپنے عزیز نقیب سے عرض کروں گا، میری تقریر میں بالکل اپنا مائک آپ بند رکھیے گا، تقریر میں میرے نعرے بھی مت لگائیے گا، جو میں سناؤں اسے آپ سن لیجیے، یہی میری گزارش آپ سے ہے۔ خیر اتنے خطرناک بھی ہم نہیں ہیں۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ میں نے خطبہ مشرفہ کے بعد قرآن پاک کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، انشاءاللہ انہی دونوں آیات کی روشنی میں میں اپنی معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے موم بن جائیں؟ اپنے دل سے پوچھو، یہ موم بنا ہے یا پتھر؟ اگر موم بن گیا ہوتا تو یقیناً مسجدوں میں آپ کی تعداد زیادہ ہوتی۔ ہمیں ڈر نہیں کرتا نا اللہ سے، کتا سے ڈرتے ہیں، بلی سے ڈرتے ہیں، چوہے سے ڈرتے ہیں، بیگم سے ڈرتے ہیں، چھچھوندر سے ڈرتے ہیں، سانپ سے ڈرتے ہیں، بچھو سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ کاش یہی ایک ڈر پیدا ہو جائے، پوری دنیا آپ سے ڈرنے لگے۔ ایک دور تھا جب نبی کے غلاموں نے بدر کی سرزمین پر اسلام کے جس میں پاکیزہ روح پھونکی تھی، جس کی بنیاد پر اس دور کے سپر پاور طاقت رکھنے والے کیسر و کسریٰ کے مالک بھی مسلمانوں کے نام سے کانپتے اور تھراتے تھے۔ آج ہماری تعداد دنیا کے نقشے پہ تقریباً 2.5 ارب ہے۔ مسلمان دنیا میں 2.5 ارب بستا ہے۔ 7.5 ارب کی انسانوں کی کوانٹٹی ہے پوری دنیا میں، جس میں 2.5 ارب مسلمان۔ 313 بدر کے مجاہدین کی جو نسل پھلی اور پھولی ہے وہ 2.5 ارب بن گئی۔ گویا کہ دنیا کا ہر 5واں ویکتی مسلمان ہے۔ ایسے ہی دنیا کا ہر 5واں ویکتی جو مسلمان ہے وہ مخبر ہے اور پولیس کا دلال ہے۔ آپ حیرت کریں گے، ممبئی کی سرزمین پر جب میں نے جے ہاسپٹل کے 3 اسٹار سے ملاقات کی تو اس نے کہا، مولانا اگر ہم چاہیں نا تو آدھے گھنٹے میں یہ بتا سکتے ہیں کہ بمبئی نمبر 8 میں کس مسلمان کے گھر میں کیا کھانا پکا ہے۔ یہ خبر کون دینے جاتا ہے؟ ہماری جو یونٹی ہے نا ایز اے مسلم، وہ منتشر ہو کے رہ گئی ہے۔
ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کوئی ہم سے آگے نہ جانے پائے، اور اس بھاگ دوڑ میں ہم نے سب کچھ کھو دیا۔ جس قوم نے اکھنڈ بھارت پر تقریباً 800 سال تک حکومت کی، وہ قوم اتنی لاوارث، مجبور، بے بس، ناتواں، کمزور اور ذلیل ہو گئی جس کا اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے۔ آج ملک کے طول و عرض مختلف علاقے جات میں مختلف پلیٹ فارموں سے ہمارے خلاف زہر اگلے جاتے ہیں، اور باضابطہ یہ اعلان کیا جاتا ہے جو مسلمانوں کے گھروں سے 10-20 بچیوں کو بھگا کر لے کے آئے، دھرم پریورتن کرا دے تو اسے ہم سیفٹی دیں گے، 5-5 لاکھ روپیہ دیں گے، اور اس کے مقدمات کی تمام تر ہم ہی جو ہے چارہ جوئی کریں گے۔ اس خطرناک پلاننگ کے باوجود ہم ہیں کہ بس لنگر میں لگے ہوئے ہیں، عرس میں لگے ہوئے ہیں، چادر اور گاگر میں لگے ہوئے ہیں، فاتحہ کر رہے ہیں۔ کیجئے، منع کوئی نہیں کرتا ہے، لیکن اس بلائے ناگہانی کا سد باب آپ کے پاس کیا ہے؟ جو زہر میں بجھے ہوئے تیر و نشتر ملکی پیمانے پر ہمارے مسلم قوم کے افراد کے جسموں میں پیوست کیے جا رہے ہیں، اس کے تدارک کی کوئی تدبیر ہمارے پاس ہے؟ پیروں کو مرید کرنے سے فرصت نہیں ہے، خطیبوں کو نعرہ لگوانے سے فرصت نہیں ہے، چاہے آپ کے پلے کچھ نہ پڑے مگر ہماری تقریر 150 کلومیٹر کی رفتار سے ہوگی۔ ایک ہی تقریر کو ملک کے طول و عرض میں جب تک مہینے بھر میں 50 مرتبہ نہیں کر لیں گے تب تک ہمیں صبر بھی نہیں آتا ہے۔ اتفاق کہیے کہ جو پہلی صف میں بیٹھنے والے ہمارے یہ ننھے منھے شہزادے ہوتے ہیں، ان کا جوش جنوں بھی قابل دیدنی ہوتا ہے۔ ایسا ہلڑ مچاتے ہیں یہ جلسوں میں، ایسا لگتا ہے کہ شاید انہوں نے بھارت فتح کر لیا ہے۔ ہم نے بہت کچھ کھویا ہے، کاش آپ کو پتا ہوتا کہ آپ کے پاس کیا کچھ تھا، اور اب یہ پتا ہوتا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جس فضا میں آپ سانسیں لے رہے ہیں یہ بڑی مسموم ہو چکی ہے۔ دنیا یہ نہیں چاہتی ہے کہ مسلمان اس روئے زمین پر آباد رہے۔ آئے دن ہم ایسے بیانات سنتے بھی رہتے ہیں، اور اس کا احساس چونکہ ہم لوگوں کو زیادہ ہوتا جو ہماری برادری ہے، یہ کیونکہ ہم لائسنس کے ساتھ چلتے ہیں نا، لیبل ہمارا آئی ڈی پروف کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں اس کا احساس جگہ جگہ ہونا پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے کہ لوگ بڑی تیرچھی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ جا رہا مولانا، یہ مسلمان، یہ کٹ ملا، یہ آوازیں کستے ہیں۔ یقین مانیں آپ کے، میں ایک دن فلائٹ میں چڑھا، آگے میری سیٹ تھی، پیچھے سے ایک آدمی پکڑتا ہے، یہ پاکستانی کہاں جا رہا ہے؟ فلائٹ کی بات کر رہا ہوں۔ جب میں نے اس کو پیچھے مڑ کے دیکھا تو چپ چاپ منڈی دکھا لیا اس نے، کیونکہ الحمدللہ ہم پہلوانی بھی کرتے ہیں۔ ہاں، 10-5 کا تو باجا بجا ہی سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو یہ زہر پورے ملک میں ایک مسلم قوم کے لیے پھیلایا جا رہا ہے، اس زہر سے بچنے کے لیے آپ کے پاس کیا تدبیر ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس کوئی لیڈر بھی نہیں، کوئی لیڈر بن کے آتا ہے تو ہماری قوم ہی اسے بی ٹیم کا لائسنس دیتی ہے۔ شاید اس انتظار میں ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جنت سے کوئی اسپیشلی لیڈر پکڑ کے لے کے آئیں گے اور کہیں گے، او ہندوستان کے لوگوں، یہ لیجئے اسپیشلی لیڈر ہم جنت سے تمہارے لیے لے کے آئے ہیں، اب اس پر کوئی آروپ صدھ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس انتظار میں ہیں تو موت تو آپ کو آ سکتی ہے، ایسا اسپیشلی لیڈر نہ جبریل لے کے آنے والے ہیں نہ یہ خبر دینے آنے والے ہیں۔ اب تو صرف حضرت ملک الموت ہے روح نکالنے کے لیے، اور تم کہیں بھی رہو گے تمہاری روح نکال کے لے کے جائیں گے،
چاہے تمہارا گھر بھر روئے، پورا خاندان روئے، تمہاری بیوی روئے، بچے روئے، انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ دنیا میں جینے والی قوموں کے کچھ ارمان ہوتے ہیں، کچھ پلاننگ ہوتی ہے، کچھ ان کے انتظامات ہوتے ہیں، مستقبل پر بڑی پیری نظر رکھتے ہیں، ماضی کے تلخ تجربوں کی روشنی میں ایک لائحہ عمل مرتب کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی کمیونٹی کو بچا کر کے مستقبل کی شاہراہوں پہ گامزن کر دیں۔ ہم نے بچے پیدا کر کے چھوڑ دیے ہیں گلیوں میں، موبائل لے کر کے پوری رات آوارہ گردی کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، منشیات کی اسمگلنگ کرتے ہیں، افیون کھاتے ہیں، بھانگ پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، ایم ڈی کھاتے ہیں، گرد پیتے ہیں، اور جب اس خواہش کی تکمیل کے لیے پیسے پراپت نہیں ہوتے ہیں تو چوریاں کرتے ہیں، جیب کاٹتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں۔ نتیجہ یہاں تک پہنچا ہے، آج ہماری ہی مسلم قوم کے علاقے میں گورنمنٹ شراب کی دکانیں لائسنس دے کے کھلواتی ہے، اور انہی علاقوں میں باضابطہ طور پر منشیات کی ترویج و اشاعت کے لیے افراد تیار کیے جاتے ہیں، اور یہی بیچنے کے لیے افراد متعین کیے جاتے ہیں۔ مسلم محلوں میں کچھ بڑے لوگوں کے بچوں کو پکڑا جاتا ہے، انہیں لالچ دیا جاتا ہے، وہ بڑے بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گرفتار کرتے ہیں اور یہ پینے کی عادت ڈالتے ہیں۔ شراب پیو، افیون کھاؤ، بھانگ پیو، چرس پیو، گرد پیو۔ جب آدمی اس نشے کا عادی بن جاتا ہے نا، تو دنیا کا کوئی میڈیکل کالج اب تک ہم نے نہیں دیکھا ہے جو ایسے مریضوں کا ڈھنگ سے علاج کر سکے۔ اگر اس سے وہ چیز کھانے کو نہیں ملتی نا، منشیات کی جو چیز کھاتے ہیں، تو اپنے ہاتھ تک کے گوشت کو کاٹ کے کھا جاتے، میں نے دیکھا ہے۔ 3 منزل سے وہ اپنے ہدف کو پانے کے لیے کود پڑتے ہیں زمین میں، انہیں ڈر نہیں لگتا کہ ہمارے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے۔ تو یہ جو ناسور ہمارے معاشرے میں پروان چڑھ رہا ہے، کیا ہم اس کے لیے کوئی بندش باندھ سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ صرف آپ کے یہاں کا نہیں ہے، ملک میں جدھر بھی میں تقریر کرنے جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں حضرت ہمارے یہاں اس کا بڑا اہم مسئلہ چل رہا ہے، نشہ کا، شراب کا۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا جب ہماری امت کے لوگ شراب کا نام بدل بدل کے پئیں گے۔ آج ریڈ بل کے نام سے کوئی لیکویڈ آتی ہے، اسے پیا جاتا ہے، جو کا پانی کا نام دیا جاتا ہے، اسے پیا جاتا ہے، ایم ڈی کی گولیاں آتی ہیں، اسے کھایا جاتا ہے، بھانگ اور چرس، گرد اور ہیروئن، یہ سگریٹ کے سوراخ میں کھوکھے میں بند کر کے اسے پیا جاتا ہے۔ پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ ہماری جو نیو جنریشن ہے، جس پر کسی بھی قوم کے بیک بون ہونے کا دار و مدار ہوتا ہے، اس ہڈی میں باضابطہ طور پر دیمک لگ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، کسی بھی قوم کا بیک بون اس قوم کی نوجوان نسل ہوتی ہے، اور جس قوم کی نوجوان نسل تباہ ہو جائے، اس قوم کا مستقبل اندھیر نگری چوپٹ راج ہو جاتا ہے۔ آج کی تاریخ میں کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک کا مسلمان اسی شاہراہ زندگی پر رواں دواں ہے۔ بمبئی میں ہاسپٹل بھی دیکھے ہیں جہاں پر ایسے لوگوں کو پکڑ کے باندھ کر علاج کیا جاتا، مگر علاج ممکن نہیں دیکھا ہم نے۔ تھوڑا تھوڑا سامان لاکھوں اور کروڑوں میں بکتا ہے، بزنس کے طور پر لوگوں نے اسے اپنے ماحول میں پرموٹ کیا ہے، اور راتوں رات لکھپتی کروڑ پتی بننے کا خواب دیکھنے والے نوجوان کہ محنت نہ کرے، رنگ بھی چوکھا آ جائے، اس کام میں لگ گئے ہیں۔ اور ایک نوجوان اپنے ماتحت 1-2 نہیں، سینکڑوں مسلم بچوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسے یہ احساس نہیں ہے ہم اپنی ہی قوم کی جمع پونجی میں آگ لگائے جا رہے ہیں۔ غور سے سنیے گا، ہم نے لوگوں کو
بریڈ پر آئیڈیکس لگا کر کے نشہ کرتے دیکھا ہے کھاتے ہوئے. فیویکول جو چپکاتے ہیں کوئی سامان کو وہ بھی بریڈ پر لگا کر کے ہم نے جوانوں کو کھاتے دیکھا ہے. جب اس کے اسپیشلسٹ سے معلوم کیا اس کا کیا ری ایکشن ہوتا تو ان کا کہنا تھا یہ نشہ کو پورا کرنے میں کام دیتا ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، صرف سور کا گوشت کھانا حرام نہیں ہے، کسی کا مال بھی ناجائز کھا لینا حرام ہے، صرف شراب پینا ہی حرام نہیں ہے، کسی کی مال اور دولت کی تجوری میں نقب زنی کر کے شربت پینا اور پلانا بھی حرام ہے. لوگ اس لیے یہ تو یہ وہ شراب ہے یہ حرام ہے جن کو احساس ہے، لیکن وہی شخص جو ہے لوگوں کا مال بے ایمانی کر لیتا ہے، اسی سے نیاز دلا کے شربت بنا کر نیاز دلا کے امام حسین کی نیاز ہے. بھائی صاحب ایسی نیاز بنانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے. سینکڑوں دیکھ کھچڑے بناتے ہیں لوگ لوگوں کا مال لوٹ کر کے. تو جس طرح سے سور کی بوٹی کھانا حرام، کتے کھانا حرام، ایسے ہی وہ کھانا بھی حرام ہے جس کھانے میں حرام پیسوں کی آمیزش اور ملاوٹ ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے جواریوں کو اپنی بیویاں ہار گئے جوئے میں حضرت، اور جب جوئے میں اپنی بیوی ہار گئے تو جس کے ہاتھ پہ ہارے تھے وہ اس کی بیوی کو لے جا کر اپنے گھر پہ سال بھر 6 مہینہ رکھتا ہے، اور جب پیسہ یہ دے دیتے ہیں تب بیگم کو لے کے آتے ہیں. ذلت اور اتنی خسیس حرکت ہماری قوم میں یہ پیدا ہو گئی ہے کہ جس گلی اور محلے میں دیکھیے 4 بچے یہاں بیٹھے جوا کھیل رہے ہیں، 4 ادھر بیٹھے کھیل رہے ہیں، 8 وہاں کھیل رہے ہیں. اس طرح سے پورا معاشرہ ہمارا جو ہے تباہ و برباد ہوتا دکھائی پڑ رہا ہے. ہم مست ہیں تقریر کرنے میں، پیر صاحب مست ہیں مرید بنانے میں، نقیر صاحب مست ہیں نعرہ لگوانے میں، اور آپ مست ہیں زندہ باد زندہ باد زندہ باد، حاجی مبارک صاحب زندہ باد، شمس الدین قادری زندہ باد. ارے سب مردہ باد ہو بھائی صاحب. اگر ہمارے پاس غیرت ایمانی نہیں ہے، اگر ہم جیتے جی مر گئے ہیں رسول کردگار کے اسوے کریمانہ پر لکشن لگاتے ہیں اور اپنے کردار سے اسے کلنکت کرتے ہیں، تو ہم سے بڑا مورخ اور ہم سے بڑا ظالم آدمی کوئی نہیں. فیصلہ کیجئے اپنے ان تمام تر نظریات پر نظر ثانی کیجئے جس کو لے کر کے ایک پروٹوکول آپ نے تیار کیا کہ ہم اس طرح سے زندگی گزار لیں. مجھے نہیں پتا اس محلے میں کتنی مسجدیں ہیں، کوئی بتا سکتا مجھے کتنی مسجد؟ ایک مسجد. مسلمان کتنے ہیں؟ لگ بھگ کتنے گھر ہوں گے؟ ایک مسجد کے انترگت 500 گھر مسلمانوں کے، پر گھر اگر ایک مسلمان مرد مانا جائے تو لگ بھگ 500 ہوتے ہیں. اس مسجد میں نماز پڑھنے والے کتنے مسلمان ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. 8 سے 10 میرے خیال سے یہ عشاء اور ظہر کی بات بتا رہے ہیں آپ. فجر میں کتنے ہوتے ہوں گے؟ فجر میں ہاں ابھی ایک ویڈیو میرے پاس کسی نے بھیجا اسی ہفتے میں، امام صاحب تنگ آگے بیچارے تو مائک لے کے اعلان کرتے ہیں، سن دیکھا ہوگا آپ نے، بھائیو 4 دن سے مسجد میں جماعت نہیں ہوئی، کوئی آ تو جاؤ مسلمان، کم از کم جماعت سے نماز تو کر لیں. پھر آپ سمجھتے ہو ہمیں عزت کیوں نہیں ملتی؟ آپ پر رحمت کے فرشتے کیوں نہیں اترتے ہیں؟ آپ مشکل میں کیوں مبتلا ہیں؟ پریشان اتنے ہیں کہ جس کو دیکھو وہی پریشان. کوئی مولانا آ جائے نیا مولانا یا پیر صاحب تو سب کو پیر صاحب مانتے ہیں. ابھی ہم کو بھی پیر بنانے چکر میں تھے حضرت صاحب. ہاں بس پہنچ جائیں یہ حضرت وہ یہ کیجئے اور وہ کیجئے اور فلانا کیجئے، پانی دم کیجئے اور دعا تعویذ. اتنی مشکلات کیوں ہیں یار؟ اللہ تو کہتا نا
میرے بندو میری شان میری ذات وہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے مصطفیٰ جب میرے بندے تجھ سے پوچھے کہ اللہ کہاں ہے تو ان سے کہہ دینا میں اللہ ہو کر کے اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں۔ جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ مشکل گھڑی آتی تو اللہ بھی یاد نہیں آتا، آپ کو مولانا یاد آتے ہیں، تعویذ یاد آتی ہے۔ تعویذ بنانے سے اگر کوئی کی پریشانی دور ہوتی تو تعویذ بنانے والا بیوقوف ہے، تمہاری تعویذ بنائے گا؟ اپنی نہیں بنائے گا وہ۔ لڑکا کی تعویذ، لڑکے کی بیوی کی تعویذ، پوتا پوتی کی تعویذ، ناتی نتنی کی تعویذ اور بیٹی کی تعویذ، داماد کی تعویذ، سب تعویذ بنا بنا کے اپنا ہی مکان بھرے گا نا۔ ہم بیوقوف بیٹھے ہیں، آپ کی تعویذ بنائیں گے؟ آپ سوچتے کہ تعویذ سے تقدیر بدلتی، جی نہیں، تقدیریں تعویذ سے نہیں بدلتی ہیں، تقدیر رب بدلتا ہے۔ اور اللہ جن بندوں کو اپنی طرف سے اسپیشلی پاور دیتا ہے، جنہیں اولیاء کی جماعت کہتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو رب کے نام پر کبھی حلف اٹھا لیتے تو اللہ ان کی زبان پوری کیا کرتا ہے۔ تعویذوں سے تقریریں نہیں بدلتی تقریریں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے میرے بندو میں وہ ہوں للہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ہے جو زمین و آسمانوں کا بادشاہ ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ ہے۔ اس سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ حدیث شریف میں آیا جب بندہ اللہ سے کچھ نہیں مانگتا تو اللہ بڑا ناراض ہوتا، میرا بندہ جانتا ہے کہ میں اس کا ہوں، رب ہوں، پھر بھی وہ مجھ سے نہیں مانگتا ہے۔ اور ہم اللہ کا در چھوڑ کے ان سے حضرت آپ ہماری مشکل دور کریں، حضرت آپ ہماری مشکل میں مبتلا رب نے کیا ہے، اور اس مشکل کو دور بھی رب ہی کرے گا۔ آپ کو پتا ہے جب بڑی تیز آندھی کی ہوا چلتی تھی، ہمارے کریم آقا مدینے میں کسی محلے میں ہوتے جلدی جلدی مسجد نبوی پہنچتے تھے اور نماز کے لیے نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کہ پیغمبر نے ہمیں میسج دیا ہے جب کی کوئی مشکل گھڑی آئے نا تو اللہ کے دہلیز پہ آ کر کے سجدے میں مبتلا ہو جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہم نے یہ سبق بھلا دیا ہے، ہم نے اس چیپٹر کو پسے پش ڈال دیا ہے۔ اور جب ہم بتائیے 8 نمازی ہیں مسجد میں، 500 گھر کے محلے کی اکلوتی مسجد، اس میں 5 نمازی، 7 نمازی، 8 نمازی فجر کی نماز میں۔ سن لو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عشاء اور فجر کی نماز منافقوں پر بہت بوجھ لگتی ہے۔ مطلب یہ کہ جو شخص عشاء یا فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ مومن کامل نہیں، وہ منافق ہے، منافق۔ اور جانتے ہو منافق کا مقام کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ اللہ فرماتا بے شک منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے اور کسی کو اپنا مددگار نہیں پائیں گے۔ تم نے نماز کو بہت ہلکے میں لے لیا ہے۔ ہم پر تو صرف 5 ہی وقت کی نماز فرض ہے، ہمارے حضور پہ 6 وقت کی نماز فرض تھی، تہجد بھی فرض تھا۔ صرف جمعہ پڑھ کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہندوستان فتح کر لیا، ٹوپی لگا لی رنگ برنگی، یہ لوگ سمجھے آپ مسلمان ہے، نماز پڑھ کے آ رہا ہے نا۔ کرتا پجامہ پہننے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ مودی جی بھی آپ سے بڑھیا کرتا پہنتے ہیں۔ ٹوپی لگانے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ کبھی کبھی مودی کی ٹوپی بڑی لمبی ہوتی ہے، جیسا دیش ویسا بھیش۔ داڑھی رکھانے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ سنت مصطفیٰ یہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے جو قریب قریب واجب کے ہے، لیکن اگر صرف داڑھی رکھ کر کوئی سمجھے ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو ایودھیا کے پنڈتوں کی 3-3 میٹر کی داڑیاں ہم نے دیکھی ہیں۔ گوشت کھانے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ آپ سے زیادہ گوشت کو برادران وطن کھاتے ہیں۔ ابھی ساون کا مہینہ ختم ہوا ہے نا، جس دن ختم ہوا اس کے پہلے دن جیسے دوسرا دن آیا نا
صرف بہار اسٹیٹ کا ایک سروے ڈیٹا سامنے آیا، ایک دن میں برادران وطن نے 130 کروڑ کی مرغی، مچھلی اور بکرا کھا گئے ایک دن میں۔ تو گوشت کھانے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک تو بہت لیمیٹڈ عمر ہمیں ملی ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مفہوم حدیث، ہماری امت کی عمر طبعی 60 سے لے کے 70 سال کے بیچ میں، اس سے آگے کوئی جاتا ہے اگر تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے ہاں سے اسپیشلی کوئی ویزا لے کے آیا ہوا ہے، لیکن 80 پلس ہوتے ہوتے وہ اپنے گھر کا راستہ بھول جاتا ہے۔ ادھر مکان ہے تو اپنے مکان ادھر ڈھونڈنے نکلتا ہے، میموری ویک ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، بیٹا کو باپ پہچاننے سے بھول جاتا کہ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کون ہیں آپ۔ یہ روٹین میں ہم دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح ہے۔ کمال ہے، اتنے حالات ہم دیکھنے کے باوجود بھی صحیح ڈگر پہ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہم ڈھیٹ کوالٹی کے مسلمان ہیں، اتنے ڈھیٹ بن چکے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ٹھیک نہیں کر سکتی کہ ہم ٹھیک کے مسلمان بن جائیں۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ ابھی تو بہت لمبی عمر ہے، 80 سال کے ہوں گے تب کہیں جاؤ آ کے مریں گے، یا اور بھی پار کر جائیں اس سرحد کو تب موت آئے گی؟ کیا یہ امید لگائی آپ نے؟ احمد آباد کے ایئر انڈیا کی فلائٹ میں جو لوگ بیٹھے تھے لندن جانے کے لیے، انہوں نے بھی کچھ ایسے ہی خواب دیکھا تھا۔ لندن کوئی منگا جاتا ہے، بھیک منگا، نیچے کروڑ پتی لوگ تھے، بھوت پورو مکھ منتری مہودے بھی تھے۔ کیا انہوں نے سوچا تھا کہ صرف 32 سیکنڈ میں ان کی ڈیڈ باڈی بھون کر کے مرغا کی طرح تیار کر دی جائے گی؟ ابھی رن وے پہ دوڑ کر کے فلائٹ نے ٹیک آف کیا تھا، صرف 32 سیکنڈ میں تقریباً 300 زندگیاں خاک میں مل گئیں۔ آپ نے کیا پلان بنا کے رکھا کہ ابھی تو بہت عمر باقی ہماری، ابھی تو ہماری عمر ہی کیا؟ اچھا بڈھے سے بھی پوچھو، بولے مولانا ابھی ہم نے دنیا دیکھی کہاں ہے، ابھی بہت عمر ہماری باقی ہے۔ ایسے مورخ سے پوچھو، اگر کسی شخص کے پاس 100 روپے ہیں، اس میں سے 70 روپے نکال دیے جائے، کتنے بچتے ہیں؟ 30 ہی بچتے ہیں نا۔ تو اگر آپ اللہ کے ہاں سے 80 سال کی عمر لے کے آئے ہیں اور 60 کی عمر آپ نے پار کر لی، تو 80 میں سے 60 مائنس کر دیجئے، کتنے بچے؟ 20 سال بچے۔ اور یہ 20 سال وہ ہیں، اس 20 سال کی عمر میں نہ آپ کی بیوی آپ کی بات مانتی ہے، نہ آپ کے بچے مانتے ہیں، زیادہ چلائیں گے، اے نوکرا چپ بیٹھا، پیک پیک کرتا رہتا۔ یہ حالات ہم نے مشاہدہ کیا۔ پھر بھی اس کے باوجود بھی اگر ہماری آنکھ نہیں کھلتی تو ہم جاگتے بوجھتے ہوئے سورداس ہیں، دماغ رکھتے ہوئے بھی ہم پاگل ہیں، خبتی ہیں، منحوس ہیں، اور ایسے عقل سے پیدل ہیں کہ ہمیں ہوش نہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، بڑا نازک دور ہے۔ ہم بھی روز چلتے ہیں سڑکوں پہ، رات میں 3 بجے 4 بجے ہم لوٹ رہے ہوتے ہیں تقریر کر کے، تو سینکڑوں نوجوان سڑکوں پہ دوڑ رہے ہوتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، اس میں کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے، سب دوسری قوم کے لوگ ہوتے ہیں، باڈی بلڈر بننے کے لیے، آپ کے خلاف پلاننگ کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں لوگ، اور آپ ہیں مرغا کھایا، بکرا کھایا، گوشت کھایا، ڈکانے مار کے پھر سو گئے، 9 بجے تک سوتے رہے، ہے نا؟ سو لو۔ فجر کی نماز جو نہیں پڑھتا سوتا رہتا ہے، جناب شیطان اس کے منہ میں ششو فرما دیتے ہیں۔ ششو سمجھتے ہیں؟ اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا، نہیں۔ آپ کو دیکھ کے آپ کی اولادیں راستہ پکڑتی ہیں، جب وہ خود ہی دیکھ میرا بپا ہی سو رہا ہے تو میں کیوں نماز پڑھنے کے لیے؟ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی عادت ڈالی جائے،
اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو انہیں مار کر نماز پڑھوائی جائے. کون پڑھوائے گا؟ جب باپ خود ہی نہیں پڑھتا تو نماز پڑھوائے گا وہ؟ اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. او میرے بندو، تم اپنی فیملی کو اور گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرو. تم خود بھی نماز پڑھتے رہو. ہم نے تمہیں روزی کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا، دھندا بزنس کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. نحنو نرزقک، روزی ہم تمہیں دیں گے. والعاقبۃ للتقویٰ، پرہیزگار بن جا، اللہ سے ڈرنے والا بن جا. محنت سے روزی ملتی ہے. شاید آپ کی یہ تھنکنگ ہو جب تک ہم محنت نہیں کریں گے روزی نہیں ملے گی. ہم اس تھنکنگ کو بھی نیگلیکٹ کرتے ہیں دلیل کی روشنی میں. محنت سے روزی نہیں ملتی ہے، مقدر سے روزی ملتی ہے. اگر محنت سے روزی ملتی تو اصول یہ کہتا ہے مزدور زیادہ مالدار ہونا چاہیے. وہ صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، دہاڑی 500 روپے پاتا ہے، سر کا پسینہ پیر تک آتا ہے. کبھی کبھی سیٹھ اس 500 میں سے بھی کچھ کاٹ لیتا ہے. اتنے بدماش سیٹھ بھی ہیں. اور جو سیٹھ ایک ڈھیلا میں کام نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، وہ لاکھوں کروڑوں کماتا ہے. تو جو محنت نہیں کرتا وہ کروڑوں کما رہا ہے پیسہ لگا کر کے، اور جو محنت کرتا ہے وہ 500 روپے پاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے روزی محنت سے نہیں ملتی ہے، اللہ مقدر سے روزی دیتا ہے. کریم پروردگار فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. اگر اللہ بغیر اندازے کی روزی دینا شروع کر دے، زمین کا نظام جو ہے اپنا بیلنس کھو دے گا، ڈسٹرب ہو جائے گا. بندے جتنی تیری قدر ہے اسی قدر کے مطابق ہم اپنی روزیوں کا تیرے لیے انتظام کرتے ہیں. یہ اللہ فرماتا ہے. اللہ نے جس کو پیدا کیا وہ روزی دیتا ہے. ہمیں جو نہیں مانتے اللہ ان کو تو روزی دیتا ہی ہے. جو خدا کے مقابلے میں لاکھوں کروڑوں خدا بنائے بیٹھے ہیں اللہ انہیں بھی روزی دیتا ہے. اور بندہ مومن اگر تو مسلمان ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے تو تجھے اللہ روزی کیوں نہیں دے گا؟ کم از کم اللہ کی رحمت کے چوکھٹ کے قریب آ کر کے اپنی حاضری تو درج کرا کر دے. اس رب نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. زمین پر چلنے والا کوئی بھی ایسا جاندار نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کہاں دینا ہے، یہ سب قرآن مقدس میں کلیئر موجود ہے. وہ شفیق رب، وہ کریم رب جو بار بار آپ کو متنبہ کرتا ہے بندو ہم نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد کے پیدا کیا ہے؟ تمہاری پیدائش کو ہم نے کوئی یوں ہی پیدا کر دیا، تم کو کوئی کام تمہاری پیدائش کا نہیں ہے. کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے؟ اور کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے تم مر کر کے اللہ کے ہاں جانے والے نہیں ہو؟ تمہیں تو پلٹ کے رب کی طرف جانا ہے. اور جتنی زندگی کے دن اور لمحات رب نے ہمیں تمہیں عطا فرمائے ایک ایک پل کا حساب دینا ہے. اس نے وارننگ دی ہے رب نے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. بندے ڈر اس دن سے جس دن اللہ کے دربار میں تیری پیشی ہونے والی ہے. آپ شاید یہ سمجھتے ہو کہ فلاں بچا لیں گے، فلاں بچا لیں گے، وہ بھی دھکا مار دیں گے. غوث پاک کا نام سنا ہے، بغداد میں رہتے ہیں اور ہر سنی کے دل میں رہتے ہیں. وہ غوث اعظم فرماتے ہیں جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے مر جائے تو اسے مسلمانوں قبرستان میں دفن مت کرنا، گڈھے میں پھینک دینا. اس محلے کا نام کیا ہو؟ شفیق نگر کے لوگوں. کتنی نیازیں تم نے غوث کی کھائی، کتنے آج ہی لنگر بانٹا ہے ماشاءاللہ. سربات حضرت فرما رہے ہیں کتنا لنگر کھا لیا ہوگا تم نے.
غوث پاک نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کری ہے، تم سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی، صرف لنگر کھانے کی سننی ہے۔ نیاز کرانے کی سننی ہے۔ غوث پاک کو، غریب نواز سرکار کو، کربلا کے شہداء کو اور حضور رحمت دو عالم کو آپ کے نیاز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہیں، دل کے اندر اللہ کا خوف ہے نا، تو نیاز سے پہلے نماز قائم کیجئے۔ اللہ نے اہم العبادات اس عبادت قرار دیا ہے۔ اللہ رسول پر ایمان لانے کے بعد پہلی ذمہ داری آپ کی کیا ہے؟ نماز پڑھنے کی، سمجھ رہے ہیں؟ اور 5 وقت کی نماز فرض کی اللہ نے، مردوں پر بھی ہے اور عورتوں پر بھی۔ افسوس یہ ہے جس پر نماز فرض ہے وہ صرف جمعہ پڑھتا ہے، اور جس پہ نماز فرض نہیں وہ پوری دنیا میں پوٹلی بنا کے گھوم رہا ہے، کبھی اس گاؤں میں کبھی اس شہر میں، کیا جماعت جاری ہے، جماعت جاری ہے، جماعت جاری ہے۔ جس پہ نماز ہی نہیں فرض ہے اتنی نماز پڑھ رہے ہیں، اور جن پہ فرض ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ خدا کے دربار میں حاضری درج کراؤ اور ایسے خبتی لوگوں کو جو جھوٹے ہیں مذہب کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، انہیں بتاؤ کہ ہم صرف نیاز ہی نہیں کھاتے ہیں، غوث پاک کی بتائی ہوئی نماز کے بھی عامل ہیں، ہم حضور کے اسوہ کریمہ کے علم بردار ہیں۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مصطفیٰ کی زندگی دنیا کے مومنوں تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ پڑھیے نماز۔ جو شخص ایک دن کی نہیں ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے نا، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ نے کتنی نماز چھوڑی مجھے پتا نہیں، وہ آپ کیلکولیشن کر لیجئے گا۔ جب ایک نماز چھوڑنے پر بلا عذر شرعی کے آدمی کا نام جہنم کے گیٹ پر لکھ دیا جاتا ہے، تو جس نے سینکڑوں اور ہزاروں نماز چھوڑی اس کا حال کیا ہوگا؟ اور یہ بھی فرمایا گیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے کافروں جیسا کام کیا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن اور کافر کے بیچ فرق صرف نماز کا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم کی اس نے اپنے دین کو قائم کیا، جس نے نماز چھوڑ دی اپنے دین کو ڈھا دیا اس نے۔ شفیق نگر کے لوگوں اپنے آپ پہ شفقت کیجئے، جہنم کا عذاب بہت سخت ہے۔ جنت کی تعریفیں بڑی سنی ہے تم نے نا، اور ہر مولانا صاحب پیر صاحب جنتیں ہی بانٹتے گھوم رہے پورے ملک ہندوستان میں، اور پڑوسی ملک میں بھی سارے پیر جنت بانٹتے پھر رہے ہیں۔ کوئی بھی پیر صاحب آ جائے، مرد عورتوں سب کی لائن لگ جاتی ہے، جبکہ شریعت کا قانون ہے کسی بھی غیر محرم مرد کے سامنے کسی بھی عورت کا بے پردہ جانا ناجائز و حرام ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ کون عمل کروائے گا؟ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ایک روٹین میں ایک زمانے سے یہ بے حیائی اور بے غیرتی ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہے۔ عورتوں کو یہ بتایا نہیں گیا ہے کہ غیر محرم کے سامنے نہیں جانا چاہیے۔ وہ اس چکر میں جاتی کہ پیر صاحب آئیں تو زیارت فرما لیں۔ ہر عورت کو چاہیے وہ اپنے شوہر کی زیارت کیا کرے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں، اتنا حق ہے شوہر کا۔ یہ بھی میرے نبی نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے۔
جس عورت کا شوہر اپنی بیوی سے راضی رہا اور اس حال میں وہ عورت مری کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے اس عورت کو جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک عورت اپنے شوہر کے حق سے اتیرن نہیں ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ اگر کسی عورت کے شوہر کے پیر میں پھوڑے نکلے ہوں اور پیپ مواد بہ رہا ہو، عورت اپنے زبان سے چاٹ کر اسے صاف کرے تب بھی شوہر کا حق عورت ادا نہیں کر سکتی۔ کہاں بیٹھے ہم لوگ؟ میرے نبی فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، اپنے رب کی عبادت ایسے کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کانفیڈنس جمتا نہیں ہے تو کم از کم یہ دھیان رکھ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم بھی امام مسجد میں کبھی کبھی مقتدی بننے کا بھی شرف حاصل ہوتا ہے، تو ہم نے یہ دیکھا ہے بہتوں کو جو 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، بڈھے ہو گئے ہیں، دادا اور نانا بن گئے ہیں، ان کو اب تک نماز نہیں آتی ہے۔ نیت باندھنے کے بعد ادھر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، اور دیکھیے مجھے دیکھیے اس وقت میں ہی ٹھیک لگ رہا ہوں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھیں گے، کبھی امام صاحب کو نیت باندھے ہوئے نماز چالو ہے اور چکر مکر دیکھ رہے ہیں۔ یہ نماز ہے؟ جی نماز وہ ہے جو سینوں میں بجلیاں بھر دے، نہ صرف یہ کہ رکوع و سجود ہو کے رہے۔ اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے۔ یہ ہماری نمازیں ہیں چلتی پھرتی۔ مولانا کے پاس نماز سیکھنے نہیں آتا آدمی، جب تک آئے گا دھون سنانے کے لیے امام، جس کے گھر میں اس کی مرغی نہیں سنتی وہ امام صاحب پہ دھون جماتا ہے۔ مسئلہ نہیں سیکھیں گے امام صاحب سے، ڈھول زمانے آتے ہیں۔ ارے شرافت سے نماز سیکھ لو، نماز، کیونکہ نماز وہ عبادت ہے جو رب کی قربت کا سب سے بہترین درجہ ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم آقا فرماتے ہیں بندہ جب اپنے رب کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے نا رب کی بارگاہ میں، تو اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے، بیچ میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوتا ہے، ڈائریکٹ رب سے بات کر رہا ہوتا بندہ۔ یار ہماری یہ اوقات، ہم اتنے ارذل، گنہگار، خطاکار، پاپی، اسیاں شعار، احکم الحاکمین سے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے مجھے ایک مکھیہ منتری سے، دیش کے پردھان منتری سے اگر لوگ بات کرنے، ملاقات کرنے کا سمے مانگتے ہیں تو بڑی چمچا گیری کرنے کے بعد کبھی 20 منٹ کا وقت ملتا ہے، کبھی آدھے گھنٹے کا وقت ملتا ہے، تو لوگ اس کو فوٹو شوٹ کر کے، ویڈیو بنا کر کے اس کو رکھیں گے مرتے دم تک، جتنے گھر میں اس کے مہمان آ گئے۔ دیکھیے نا مکھیہ منتری کے ساتھ میرا فوٹو ہے اور یہ ایلبم بنا کے، بیٹے اتنی جنت کا ٹکٹ نہیں ہے۔ دنیا کے ایک اسٹیٹ کا مکھیہ منتری، ایک ایم ایل اے، ایک منسٹر، پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے آدھے گھنٹے کا تمہیں وقت بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ پوری کائنات کا بادشاہ رب العزت فرماتا ہے جو سارے مکھیہ منتریوں کو ایک لمحے میں کچل کر کے مٹی بنا دے، جو پوری دنیا کی مخلوق کو ایک پل میں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کا پردو بنا کے دکھا دے، اس رب کا فرمان ہے میرے بندو تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو، مجھ سے تمہیں بات کرنی ہے، کسی کے سورس سفارش کی ضرورت نہیں، میں نے اپنی طرف سے اسپیشلی 5 وقت کا ٹائم دے رکھا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، بندے میری طرف سے یہ آفر ہے مجھ سے ملنے کے لیے 5 وقت آ جایا کر، مجھ سے بات کرنے کے لیے، پھر بھی تیرا دل نہیں بھرتا، پوری رات مصلی بچھاڑ، میں ہوں اور تیرا سجدہ، پھر بھی ہم رب کی رحمت کے قریب نہیں آتے۔
حضرت دھندے میں برکت نہیں ہے، حضرت تو فلانے نے ہمارا پیسہ مار لیا، کوئی پلیتا بنا دے اس کا پیسہ ہمارا واپس آ جائے، یہ پیسہ واپس آئے گا؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ یہ ہمارا حزب مخالف جو ہے نا دیوبندی، کیا کہتا ہے مولانا سنی مولانا لوگ قرآن شریف تھوڑی پڑھتے ہیں، اور ایسا ہے نہیں۔ ہاں پوری تقریر 1.5 گھنٹے کی ہو جاتی ہے، کوئی ہنس کر کے پوری تقریر سنا جاتے ہیں، ایک بار نہ کوئی حدیث پڑھتے ہیں نہ کوئی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ اتہام ہے ہماری جماعت پر، اور کسی حد تک صداقت بھی ہے، لیکن اب تک ہم نے کوئی اپنی بات نہیں کری۔ آدھا گھنٹہ پورا ہو رہا ہے، قرآنی آیات ہم نے پیش کی، نبی کی حدیثیں آپ کے سامنے ہم نے پیش کی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو میری یاد سے منہ موڑ لیتا ہے میں اس کی دنیا کی روزی تنگ کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اچھا جس کی روزی اللہ تنگ کرے تو کوئی پیر صاحب کھول سکتے ہیں اسے؟ کسی مولانا کا پلیتا کھول سکتا ہے؟ اللہ نے بند کیا ہے، اللہ نے تنگ کیا روزی، وہی کھولے گا روزی کا دروازہ جس نے بند کیا ہے۔ کیا کہا رب نے؟ جو میری یاد سے غافل ہو جائے، مجھے بھول جائے، نمازیں نہ پڑھے، میں اس کے دنیا کی روزی تنگ کر دیتا ہوں۔ اور اسی پہ بس نہیں، اللہ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم بے نمازیوں کو قیامت میں اندھا بنا کر اٹھائیں گے، بلائنڈ، سورداس۔ جب یہ بندہ حشر میں اندھا بن کے اٹھے گا نا تو کیا کہے گا اللہ سے؟ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، میرے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں چکر پکڑ دیکھتا تھا، میری آنکھیں تھی، تو نے مجھے یہاں اندھا کیوں بنایا پروردگار؟ جانتے ہو اللہ کیا کہے گا؟ قال كذلك، یوں ہی میری مرضی، اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، تیرے پاس میری انفارمیشن آئی، میرا پیغام آیا، میرے نبی آئے، رسول آئے، علماء نے تجھے بتایا، تو نے میرا حکم نیگلیکٹ کر دیا، جس طرح سے تو نے میرے حکم کو سائیڈ میں کر دیا ایسے ہی آج تجھے بھی نظر انداز کر دیا جائے گا۔ اگر حشر کے میدان میں اللہ ہمیں دھتکار دے، نیگلیکٹ کر دے، پھر ہم کس کے پاس پناہ لے کے آئیں گے؟ ہے کوئی جائے پناہ؟ ابھی ہم مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں۔ تو اگر سمجھ شریف کے روشن دان تک، دماغ شریف کی جھلیوں تک، کان کے پردے کے دوارا کوئی بات تشریف لے جاتی ہے تو کل کی فجر سے نماز شروع کر دینا۔ یہ مجھ سے وعدہ مت کیجیے، اپنے رب سے کیجیے۔ ہاں ہم نے دیکھا ہے ہمارے مرحوم مولانا ابو الحقانی صاحب اللہ اللہ علیہ رحمت فرمائے، وہ بہت ہاتھ اٹھواتے تھے اور خوب شرما حضوری میں اور خوب نعرے لگتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا پریکٹیکل طور پر جتنے اٹھاتے تھے 2-4 کے علاوہ کوئی نہیں پڑتا، اتنے بدماش لوگ۔ ہاں اسی لیے پیر صاحب کے نام پر، اسی لیے میں نے کہا مجھے نہیں دیکھنا ہے، دکھا اس رب کو، وعدہ کر اس پروردگار سے جس نے تجھ پر نماز فرض کی ہے۔ یہ خوبصورت وجود جو اللہ نے دیا ہے، ماشاءاللہ، کیا سیب جیسا چہرہ، ہرنی جیسی آنکھیں ہیں، اور یہ ماشاءاللہ ایک دم کشل منگلم، سب ٹھیک ٹھاک، 100%، نہ لولے ہیں، نہ لنگڑے ہیں، نہ کانے ہیں، نہ اندھے ہیں، نہ گونگے ہیں، نہ بہرے ہیں۔ ابھی یہ ٹھنڈی کا موسم آ رہا ہے نا، اگر چہرہ پھٹنے لگتا ہے، پھیر اینڈ لبلی آتی ہے، وہ لبلی، ہاں اس کو بھی پھرے میں کوئی نہیں دیتا بیٹا، دیتا ہے۔ جو ٹیبلٹ اور کیپسول
میڈیکل کی طرف سے ڈاکٹروں کے پاس فری آف چارج آتے ہیں، بے ایمان ڈاکٹر اس کو پیسے بھیج لیتا ہے۔ اللہ نے اتنا قیمتی چہرہ دیا ہے، کچھ لیا آپ سے میں کہوں ایک آنکھ اپنی مجھے دے دیجیے، نکال کے میں 5 لاکھ آپ کو دیتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی آنکھ دیں گے یہاں پر نکال کر؟ اپنی ناک کاٹ کے مجھے دے دیجیے، 8 لاکھ میں دیتا ہوں۔ آپ کاٹیں گے ناک اپنی؟ نہ کٹا کے لائیں گے شفیق نگر میں؟ دونوں ٹانگ کاٹ کے دے دیجیے۔ اتنی قیمتی سامان اللہ نے دیے ہیں، اربوں روپے کا سرمایہ آپ کے وجود میں اللہ کا موجود ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے، کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ میرے رب نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، بندے میری قدرت کی نشانیاں تیرے اندر موجود ہیں، تجھے دکھتا نہیں ہے۔ یہ آنکھ کا ڈھیلا ہے نا، اس میں یہ چربی کا ایک ٹکڑا ہے، میرا رب اس چربی کے ٹکڑے سے روشنی عطا فرماتا ہے۔ اس کان سے سنتے ہیں، ایک ہڈی کا ٹکڑا ہے، اللہ اسے سننے کا کام لیتا ہے۔ یہ زبان جو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، رب نے اس میں تابع گویائی عطا فرمائی۔ گونگے سے پوچھو زبان میں بولنے کی قیمت کتنی ہے، بہرے سے پوچھو کانوں کی سماعت کی قیمت کتنی ہے۔ جو مشین ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کوئی مشین دلا دے تاکہ میں کچھ سنوں۔ اندھوں سے پوچھو آنکھ کی قیمت کتنی ہے۔ تم اللہ کی نعمتوں کو ہلکے میں لیتے ہو۔ نئے بنا چین کسے؟ ہم بھی اخبارات پڑھتے ہیں، ایڈورٹائز آتی ہے، کرپیا اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر دے، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا ویکتی آپ کے آنکھوں دوارا اللہ کا سنسار دیکھ سکے۔ ٹھیک ہے، لوگ ڈونیٹ کرتے بھی، بڑی قیمتی آنکھیں۔ ہماری پلکیں کھلتی کیسے ہیں، بند کیسے ہوتی، پتہ ہے آپ کو؟ اگر یقین نہیں آتا تو اپنی ایک آنکھ کو بند کیجیے، بال کو پکڑ کر کے، ایک آنکھ سے دیکھیے شیشہ سامنے رکھ کر کے، آپ کے پلکوں کے اندر پتلی پتلی بلو کلر کی، ریڈ کلر کی نسیں ملیں گی آپ کو۔ جب وہ سکڑتی ہیں تو ہماری آنکھ کھلتی ہے، پھیلتی ہے تو آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ ایک لیکھ پڑھا تھا ہم نے آج کے تقریباً 8 سال پہلے، یورپ کے کسی کنٹری میں ایک بہت بڑا قابل، بہت زیادہ مالدار آدمی، اس کے دونوں آنکھوں کی یہ نسیں فیل ہو گئیں، تو وہ ہر دم ایسے بند رہتی تھی، ہر دم بند رہتی۔ تو اس نے ایک ترکیب سوچی، اپنے غلام کو کہا ایسا کرو، جب صبح ہو جائے تو ٹیپ نکال کے میرے آنکھ کو یوں کھول کے چپکا دینا، تاکہ دن بھر میں دنیا دیکھتا رہوں، اور شام ہو تو ٹیپ کو کھینچ کے نکال دینا، بند ہو جائے گی، رات بھر سوتا رہوں گا۔ اس طرح چلتا رہا مہینہ 2 مہینہ، لیکن کتنا مشکل ترین عمل ہے۔ اس کا ایک دوست دوسرے ملک میں رہتا تھا، بڑا مالدار وہ بھی تھا، اس نے سنا کہ میرے دوست کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا، وہ ملنے آیا اور اپنے دوست سے پوچھا یار یہ بتا تیری زندگی کی سب سے امپورٹنٹ خواہش کیا ہے؟ تو اس نے انت کیا کہا، یار میں یہ چاہتا ہوں کاش یہ پوری دولت میری کوئی لے لے اور مجھے اپنی مرضی سے میری آنکھ کھولنے اور بند کرنے کا ادھیکار دے۔ یہ نعمت خدا کی ہے، فری آف چارج دیا پروردگار۔ اس کے علاوہ آپ کا دماغ ہے نا، دماغ 365 نسوں سے باندھا ہوا ہے، اگر نسیں ہٹ جائیں تو جیسے گھی پگھل کے بہ جاتی نا، یہ دماغ بہ جائے گا ناک اور منہ سے اور کان سے، جس میں ہم سوچتے رہتے ہیں اگڑم بگڑم الٹے سیدھے سارے کام۔ 100 گرام کا ایک دل ہے بائیں پہلو میں الٹا سلٹا لٹکا ہوا ہے، وہ پوری باڈی کا مانیٹر ہے، پرنس آف باڈی ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں انسان کے پہلو میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب تک وہ ٹھیک ہے پوری باڈی ٹھیک ہے، وہ ڈسٹرب ہو جائے تو پورا وجود ڈسٹرب ہوتا۔ آقا فرماتے ہیں الا وہی القلب، بندے آگاہ ہو جا، وہ دل ہے، دل کی نگہبانی کیا کرو۔ اگر ایک نس بلاک ہوتی تو سیدھے 4 لاکھ روپیہ ڈاکٹر لیتا ہے اسٹنڈ بٹھانے کا، 2 بلاک ہوئی تو اور بڑھ جائے گا معاملہ، 4 بلاک ہو گئی تو اب بائی پاس سرجری، پہلے 8-10 لاکھ روپے ٹیبل پہ پیمنٹ کیجئے
اور سگنیچر کیجئے، مرا تو تمہارا جیا تو تمہارا، یہ 8 لاکھ میرے. یہ بالکل 2-2-4 کی طرح ہے. اللہ نے یہ سب کچھ فری آف چارج دیا ہے. جب تک ٹھیک ہے تب تک آپ کو اللہ کی عبادت نہیں سوچتی ہے. آنکھیں دیکھ لیجیے، اپنی آنکھیں اپنی تو دیکھ نہیں پائیں گے. کبھی بکرا وکرا ذبح کرتے ہوں گے نا، تو اس کی اوجھلی دیکھیے، اس میں آنتیں دیکھیے کس طرح سے گتھا ہوا. یہ کتنا سسٹمیٹک نظام ہے کہ آدمی کے اور ہر جاندار کے جسم میں اوجھلی کا ایک ینتر ہے جو اپنے انتر تنتر سنتر کے ساتھ میں انسان کی باڈی کو بہت زیادہ تقویت پہنچاتا ہے. آپ جو کچھ بھی کھاتے ہیں نا، اگر یہ ہضم نہ ہو تو دن بھر ڈکار لیتے، عجیب تھمس اپ پیجیے اور وہ جی 7 اپ پیجیے اور سوڈا پیجیے، اور یار ہضم نہیں ہوتا. تو ایک میدا ہے جسے ڈائجسٹو سسٹم کہتے ہیں، وہ کام کرنا بند کر دینا تو زندگی ہماری اجیرن ہوتی ہے. یہ پورا سارا نظام رب نے بغیر پیسے کے دیا ہے. ہم کتنے اللہ کے نافرمان ناشکرے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا احساس تک نہیں ہے. اس لیے کہ ہماری تقریروں میں، ہمارے جلسوں میں خدا کی نعمتوں کا احساس دلانا بند کر دیا گیا. جنتیں بانٹی جاتی ہیں، ان سے مرید ہو جاؤ تم جنت میں جاؤ گے، ان کے مرید ہو جاؤ تم جنت میں. ان سے خود ہی پوچھ لیجئے، حضرت پیر صاحب آپ کے پاس کوئی ٹکٹ اور ہے جنت جانے کا؟ آپ خود جائیں گے جنت میں کہ نہیں جائیں گے؟ حضرت عمر کا نام سنا آپ نے؟ جتنے پیر چھوٹے بڑے مجلے ہیں نا، دنیا بھر کے سارے پیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم ناز سے مس ہو کے اڑنے والی دھول کے برابر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر صحابی رسول ہیں، میرے مصطفیٰ کے خسر محترم ہیں، اور شان اتنی ہے ان کی شان میں اللہ نے قرآنی آیتیں اتاری. میرے پیغمبر فرماتے لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا پاسبل ہوتا، عمر اس شان کا مالک ہے، وہ نبی بن کے آتا. وہ حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ اگر قیامت میں اللہ نے یہ فیصلہ دیا میں نے سب بندوں کو بخش دیا مگر ایک کو بخشا نہیں ہے، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ عمر تو نہیں ہے جو بخشا نہیں گیا. یہ وہ ہے جن کے پاس کنفرم VIP کا ٹکٹ جنت کا ہے، اس کے باوجود بھی ڈرتے خدا سے ایسا ہے، کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ جو بخشا نہیں گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر کو اللہ نے نہیں بخشا تو عمر کا کیا ہوگا. اور فرماتے ہیں اگر اللہ نے یہ اعلان فرمایا کہ ہم نے کسی کو نہیں بخشا، صرف ایک بندے کو بخشا ہے، فرماتے ہیں تب بھی میں یہ سمجھوں گا جو بخشا گیا وہ عمر بھی ہوگا. خوف اور امید کے بیچ رہنے کا نام ایمان ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں اللہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس لیے ہم نے کچھ نہیں کیا. اچھا آپ اپنے ریلوے اسٹیشن سے بغیر ٹکٹ بیٹھ جائیں جانے کے لیے کلکتہ، ٹھیک ہے نا، درگا پور سے، اور اگلے اسٹیشن پہ اسپیشل جانچ آ جائے اور پکڑ لے آپ کو اور ٹکٹ آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں؟ قسم خدا کی اللہ سے توبہ کرتے ہیں، آپ سے پکا وعدہ کرتے ہیں آج آپ چھوڑ دیجئے، زندگی میں کبھی بغیر ٹکٹ سفر نہیں کروں گا. چھوڑے گا وہ؟ چپے دیجئے پیسہ شرافت سے، کرایہ بھی دیجئے، پینلٹی بھی دیجئے جناب، چاہے کتنی قسمیں کھا لیں نہیں چھوڑے گا. کسی کو آپ نے قتل کر دیا، کرنا مت کسی کا، بہت غلط کام ہے، اور آپ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، گواہی بھی گزار دی گئی کہ آپ نے قتل کیا، آپ نے ایکسپٹ کیا ہم قاتل ہیں. اب جج کے سامنے آپ کورٹ میں گئے، قسم خدا کی، آپ کے قسم، آپ کے ابا کی قسم، آپ کے دادا کی قسم، آج ہمیں چھوڑ دیجئے جج صاحب، ہم کو پتہ نہیں تھا کسی کو قتل کرنے کی سزا کیا ہوتی، آئندہ مچھر بھی نہیں ماروں گا چاہے کتنا بھی کاٹے مجھے، کھٹمل کو بھی نہیں ٹچ کروں گا چاہے چھپے چھپے میرا جسم کھا جائے. جج چھوڑے گا آپ کو؟ نہیں چھوڑے گا. تو کیا امید لگا رکھی آپ نے؟ ہم تو اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو پتہ ہی نہیں تھا اس لیے نماز نہیں پڑھی. جھوٹ بولے ہم کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ نے سیکھا کیوں نہیں؟ یہ پوچھا جائے گا. اللہ نے زندگی دی تھی سیکھنے کے لیے،
धंधा सीखा, बिजनेस सीखा, बिल्डिंग बनाना सीखा, अंड संड काम करना सीखा, है लड़के लड़की की शादी करना सीखा, अपनी शादी करना सीखा, कमाना सीखा, खाना सीखा और एंजॉय करना सीखा। हाँ, एंजॉय वाला होता है, लोग एंजॉय करते हैं। रब ने जिंदगी एंजॉय के लिए दी है जनाब, जी नहीं, इम्तिहान है, इम्तिहान। ये जो जिंदगी के अयाम दिए ना रब ने, ये एंजॉय के लिए नहीं है। यहाँ ठीक काम करके जाइए ताकि जन्नत में एंजॉय करने का चांस आपको दिया जाए। ये जिंदगी तो गुजरता की खैरियत से, चाहे आधी रोटी खाएं, चाहे पूरी रोटी खाएं, चाहे रोज मुर्गा, बकरा, कीमा, चिकन, चिक्की, चिल्ली पिल्ली सब खा जाए, गुजर जाएगी जिंदगी। अच्छा, इतनी असमाए गिरामी हजरत खानों के, किसी भी होटल में पहुंच जाएं, इतने बड़े हजरत मीनू तशरीफ लाते हैं और इतने नाम लिखे होते हैं, हमारे बाप दादा ने कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे नाम। आप साहब पढ़ कर कीजिए, हाँ, हाफ ये ले आइए, फुल ये लाइए और थोड़ा पापड़ भी लाइए, सेका हुआ लाइएगा और तंदूरी मुर्गी ले आइएगा, थोड़ा मुगलई लेके आइएगा वगैरह वगैरह। आप बैठ के सीना चौड़ा करके बेटे पूरी टेबल पे खा करके तोंदे पका रहे हैं। मुसलमान खा करके तोंद बढ़ा रहा है। दिमाग हमारी कौम का सिकुड़ता चला गया। दुनिया पढ़ करके चांद पर प्लॉटिंग कर रही है, स्पेस बना रही है, खला में परवाज करके मिसाइल बना रही है, पनडुब्बी बना रही है। अब सूरज के किनारे पहुंच करके वहां की शुआओं को गिरफ्तार करके सोलर प्लांट को रात के अंदर भी सूरज की शुआओं से जो है खूब नई जिंदगी दे करके और चार्ज करने का प्लान साइंसदानों ने तैयार कर लिया। और हमारे यहाँ पढ़ते 12वीं क्लास तक हमारा बच्चा जाता है, उसके बाद वो बाई ग्रेस पास होता है, इल्ला माशाअल्लाह, बाई ग्रेस, धक्का पलट मार करके। और हैरत है, उस बेटे के बाप और अम्मा भी बाई ग्रेस पर भी लड्डू, मेरा गुड्डू जो बाई ग्रेस पास हुआ है, इस पर भी लड्डू बढ़ते हैं। हमारे एक दोस्त थे मुंबई में, वो कहते मैं अपनी फैमिली के साथ इजराइल में था, वहां पर मुसलमानों के बच्चे अगर 70-60% नंबर लेके आते थे तो उन्हें बहुत ज्यादा नवाजा जाता था। और इजराइल के बच्चों को, यहूदियों को, जब तक वो 98-99 प्लस नंबर लेके ना आए, कोई घास नहीं डालता था। वो फरमाते हैं कि मैं अफसोस में था, यार ये इनके बच्चे हैं जो 98% नंबर लेके आते हैं, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए हौसला अफजाई नहीं की जाती है। और मुसलमानों के बच्चों को 60 और 50 नंबर लाने के बावजूद भी इन्हें जो है बहुत नवाजा जाता है। जब हमने इस पे गौर किया, लोगों से पूछा, तो उसका जवाब ये था इनका, यहूदियों का, कि हम मुसलमानों के बच्चों को इसी हद तक पढ़ाना चाहते हैं कि इतने ही में मस्त रहें ताकि ये 98 तक ना पहुंचने पाए। ये दुनिया की प्लानिंग है। कहां बैठे हैं आप? पूरे मुल्क में ऐसे बहुत सारे कॉलेज हमने देखे हैं जहां बोर्ड लगा हुआ है, यहां मुसलमानों के बच्चों और बच्चियों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। गुजरात के इलाके में अस्पतालों पे लिखा हुआ है, नोट, किसी मुसलमान का इस हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा। जो गौसे पाक के नाम खिचड़ा बनाने वालों, ख्वाजा के नाम देग चढ़ाने वालों, करबला के शहीदों के नाम खिचड़ा बनाने वालों, बिरयानी बनाने वालों, लंगर लुटाने वालों, ये सारे पैसे इकट्ठा करके एक साल इमाम हुसैन के नाम की कॉलेज बना दो, हुसैनी कॉलेज। एक साल पैसा इकट्ठा करो, गौसे आजम इंस्टीट्यूट। फिर एक साल पैसा इकट्ठा करो, मोइनुद्दीन चिश्ती लॉ कॉलेज। एक और साल पैसा इकट्ठा करो, फातिमा जहरा गर्ल्स इंस्टीट्यूट। इस तरह से स्कूल कॉलेज कायम कर लो जहां हमारी बच्चियां, हमारी बहनें हिजाब में रह करके सिस्टमेटिक निजाम को फॉलो करते हुए कुरान और हदीस की रोशनी में ग्रेजुएट क्वालिफाइड बने और अपनी कौम के मुस्तकबिल की रोशन अमानत बन करके दुनिया के सामने आए। खाना क्या इधर खाया,
4-5 घंटे के बाद ये सामान आदमी पेट में नहीं रखता। 2 सामान बनता है, मुर्गा खा लें, तीतर खा लें, बटेर खा लें, मछली खा लें, जो भी खा लें ना, हलक के नीचे उतरने के बाद, अब हमने जो खाना खाया अभी हम नहीं बता सकते उसका टेस्ट क्या था, बस जबान पे रखा, अरे क्या हजरत स्वादिष्ट है, अरे क्या मजा आ गया खाने में। अब बता सकते हैं कि आपने जो खाया उसका स्वाद कैसा था? जी नहीं। ये सब एक जगह जाके तशरीफ रखते हैं। हमने ये नहीं सुना न पढ़ा कि इस टंकी के अंदर अलग अलग रूम बने हों, बिरयानी का रूम यहाँ है, चिकन चिल्ली यहाँ रहती है, कोरमा इधर रहता है, बटर यहाँ रहता है, रोटी यहाँ रहती है, ऐसा कहीं नहीं है। सब एक ही कमरे में तशरीफ ले जाते हैं जिन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। और जब ये अपनी कार्रवाई करता है तो 2 ही सामान बनता है, सारे सामान का 2 सामान, एक लिक्विड और एक वेस्टेज माल। लिक्विड जो बनता है सिस्टमेटिक निजाम के तहत, जहां कुदरत चाहती वहां पहुंचा देती है, और वेस्टेज माल को निकालने के लिए जो हाल होता है, हमने मुंबई बड़े शहर में देखा है, कलकत्ता में देखा है, 15-20 रूम बने हुए, पैखाना बना हुआ है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 25 लोग खड़े हैं लाइन में उसी वेस्टेज माल को निकालने के। अभी एक अंदर बांधा गया, अंदर शायद बैठा भी नहीं हुआ, ढंग से बैठा, नारा भी नहीं खोला होगा, अरे भाई साहब जल्दी कीजिए, अरे भाई साहब जल्दी कीजिए, अरे भाई साहब जल्दी कीजिए। गए थे इस्तिंजा फरमाने, नंबर आते आते गुस्ल फरमाने जाते, पैंटें खराब हो गई, वो वेस्टेज माल बाहर निकल आया मंजिल पहुंचने से पहले। इस काम के लिए हम पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। सोचिए और 100 बार सोचिए, अगर हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं, दुनिया आपको भीख मांगने के डगर पे छोड़ चुकी है। एक बंदा मुझे बताइए मुसलमानों में, पूरे मुल्क की बात करता हूं, जिसकी फैक्ट्री में 100-200 आदमी काम करते हैं, एक बंदा बता दें। और लाखों करोड़ों की तादाद में लोग हैं जिनके यहां हजारों हजार लोग काम करते हैं। हमने सिर्फ खाया है, पहना है, शादी में हमारे होश जोश बदमाशियों का जरा तमाशा देखें। बहनों का और बच्चियों का हाल ये होता है, एकदम चुड़ैल भूतनी बन करके, दुपट्टे गायब, कपड़ा ढंग का नहीं, आधा कपड़ा पहन के, नंगी तस्वीर बन करके मैदान कारजार में खड़ी है, और हर ऐरा गैरा नत्तू खैरा उनका पोज लेता है, और स्टेज पर पहुंच करके उसकी फोटो खिंचवाना अपने लिए फख्र व मबाहत के दर्जे में हमारी बच्चियां जानती। क्या मरने के बाद ये मुस्लिम बच्चियां और बहनें, जिनकी शफाअत सैयदा फातिमा ज़हरा के इशारे करम पे होगी, ये कौन सा मुंह दिखाएगी उनको? और जवानों, तुम कौन सा मुंह दिखाओगे जन्नत के जवानों के सरदार को? 2 ही लोग जन्नत में जाएंगे, या जवान मर्द या जवान औरतें, ना कोई बच्चा ना कोई बूढ़ा। हर दाखिल होने वाला जन्नत में 33 साल से 30 साल की उम्र होगी उसकी लंबाई 60 हाथ की होगी जन्नती की, और मर्द होगा या औरत। जवानों के सरदार जो मर्द हैं हसन और हुसैन, और जवान जो औरतें दाखिल होंगी जन्नत में, उनकी सरदार सैयदा फातिमा ज़हरा। कोई ऐसा रास्ता बाईपास नहीं है कि चुपके से भाग के जन्नत में चले जाएं। हाँ, कहीं नहीं। गेट पर आपकी चेकिंग होगी कि जनाब आप हैं अहले बैत मुस्तफा से प्यार करने वाले, क्या हैं उस रसूल किरदगार के वफादार उम्मती? तैयारी कर लो इसकी, इसलिए कि किसी को पता नहीं कि मौत कब तशरीफ लाएगी। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, कहीं भी तशरीफ ला सकते हैं वो। और ऐसा दबाएंगे गला ना, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का आखिरी पंजा तुम्हारे गले को दबाकर तुम्हारी रूह निकाल के लेके जाएगा। कहां बैठे? मेरे रब ने फरमाया, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। मुस्तफा तुम फरमाओ, जो लोग मौत से भागते हैं ना, उनसे कह दो मौत तो डेफिनेट तुमसे मुलाकात करके रहेगी। किसी के नाम का वारंट जारी हो जाए शफीक नगर के,
اسی لیے بندہ بیٹھا ہوا جس کے نام کا وارنٹ ہو غیر ضمانتی، چاہے یہاں وہ بیٹھے گا یا جا کر کے ایسی جگہ چھپے گا ڈر کے مارے کہ ہم کو پولیس پکڑ کر نہ لے جائے، ہم سب کے نام کا وارنٹ جاری ہوا ہے، بس وہ تاریخ آنے کی دیر ہے جس دن ہمیں پکڑا جائے۔ اس تاریخ کو ڈیٹ آف ڈیتھ کہتے ہیں، موت کی تاریخ۔ ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں دی جاتی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے موت کا ایک وقت متعین ہے، اپنے وقت سے نہ ایک سیکنڈ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی، اور اللہ تمہارے کرتوت کو جانتا ہے، تم نے رات میں کیا کیا ہے اور دن کے اجالے میں کیا کیا ہے۔ پہلے نبیوں کی امتوں کا حال یہ تھا، وہ رات میں گناہ کرتے تھے چھپ کر کے، دن میں سویرے اس کی پیشانی پہ اللہ کی طرف سے اس کا گناہ لکھ دیا جاتا تھا، پورا شہر جان جاتا یہ وہ پاپی ہے جس نے رات میں یہ گناہ کیا ہے۔ دروازے کی گیٹ پر لکھ دیا جاتا تھا اس نے یہ رات میں گناہ کیا، شکر مناؤ محمد عربی کے امتی ہو، سنبھلے اور بچائے گئے ہو اب تک، یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے جی، ورنہ ہم اس دور کے نبیوں اور امتوں کے زیادہ گناہ کرنے والے لوگ ہیں، ان سے بڑا گناہ کرتے ہیں، ہماری شکلیں نہیں بگڑ رہی ہیں، ہم نے نبیوں کی امتوں کو 13 شکلوں میں مسخ ہوتے ہوئے پڑھا ہے۔ کسی کی نبی کی امت نے خدا کی بات نہ مانی، نبی کی شان میں گستاخی کی تو اللہ نے اسے بندر بنا دیا، ذلیل بندر، کونوا قردۃ خاسئین۔ کسی کو اللہ نے چھچو بنا دیا چمگادڑ، کسی کو خرگوش بنا دیا، کسی کو چھپکلی بنا دیا، 13 شکلوں میں انسان کی شکل مسخ کی گئی ہے۔ گناہ ہم ان سے زیادہ کرتے ہیں مگر ہماری شکل اب تک نہیں بگڑی ہے، اس لیے کہ آمنہ کے لال نے ہمیں سنبھال رکھا ہے۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کوئی نبی 3 دن سے زیادہ انتقال کے بعد اپنی قبر میں نہیں رہا، اللہ نے اسے آسمان کو اٹھا لیا۔ فرماتے جب میری باری آئی، فرشتہ آیا مجھے اللہ کی طرف سے بلاوا لے کر کے کہ اللہ بلا رہا ہے، تو میں نے فرشتوں سے کہہ دیا جا کے میرے اللہ سے کہہ دینا کہ ابھی میں ادھر نہیں آتا، جب تک میری امت زمین پر ہے تب تک میں ادھر نہیں آؤں گا۔ جانتے ہو نبی نے کیوں کہا؟ اللہ نے وعدہ لیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب مصطفیٰ جب تک تو تیری امت کے بیچ میں رہے گا تیرا رب تیری امت پر عذاب نہیں اتارے گا، اس لیے بچے ہوئے ہو کہ مصطفیٰ اپنی قبر میں آج بھی لیٹ کے ہمیں سنبھالے ہوئے ہیں۔ اور نجدیو تم بھی سن لو، نجدی اس نے مہلت دی کہ تو اس عالم میں ہے، کافر و مرتد پہ ہے رحمت رسول اللہ کی، تو اس لیے ہو شفیق نگر کے 8 نمازی ہو اور 8 کے علاوہ جتنے ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا ابھی آپ مرے نہیں ہیں نا، زندہ ہیں ماشاءاللہ، اللہ زندہ رکھے دیر تک خیریت سے، یہ دعا میری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ بنائے تو آپ کوئی وہ طاقت چھین لی جائے کہ نماز آپ پڑھ نہیں سکتے۔ ایک دن میرے نبی کریم علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ مدینے کی آبادی سے باہر نکلے اور جب اخیر حصے پہ گئے تو ایک قبر تھی وہاں پہ، تو میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ یہ قبر دیکھتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں ابو ہریرہ جب سے اس کا انتقال ہوا ہے نا تب سے روز اللہ سے ریکویسٹ کرتا ہے یا اللہ ایک بار پھر سے دنیا میں بھیج دے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے۔ کتنی بار؟ ایک بار، 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مجھے پھر سے دنیا میں بھیج دے۔ لیکن ابو ہریرہ قیامت تک اس کی یہ آرزو پوری نہیں کی جائے، ابھی تو آپ بہت پڑھ سکتے نمازیں، انہیں 2 رکعت کی مہلت نہیں ملتی مرنے کے بعد، صحابی ہے۔ اور آج کی تاریخ میں ہر مسجد میں 10-5 کرسی تو رکھی ہوئی ہے ہی، 10-5 کرسی ہر مہینے تو یہ بیٹھ جائے، ہزاروں کرسیاں ہیں، بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک دکھتا ہے مگر یوں آئے گا، کر لے پی بیٹے پڑھ لے نماز پڑھ، ایسی تیسی
جب تک ٹھیک تھا موچ پہ میرے تیری ہے جیل کا چل پٹ پٹ. یہاں گلے میں ایک پھنڈا باندھ دیا ہے موٹا سا کیوں رہتا ہے, کمر میں پٹا بنا ہوا. میرے رب نے اس کے کمر کی ایک نس تھوڑی سی کھینچ دی ہے, دنیا کا کوئی مائی کا لالا ٹھیک کرتے اسے؟ مرتے دم تک ٹھیک نہیں ہو پاتا ہے. دوا کرتے کرتے پوری زندگی کے مائی کھپ جاتی ہے مگر کمر کا درد ٹھیک نہیں ہوتا ہے. تو ابھی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں شفیق نگر کے لوگوں اور ماؤں بہنوں, اللہ نے تمہیں صرف روٹی پکانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے, تم پر بھی نماز فرض کری ہے. ہاں, گھر میں جھاڑو لگانے کے لیے صرف تمہیں نہیں پیدا کیا ہے, نماز تم پر بھی فرض ہے. ہر شخص اپنی قبر میں اکیلے جائے گا. ہم نے اب تک یہی دیکھا ہے, کتنا ہی کوئی اپنے باپ سے کیوں نہ پیار کرتا ہو, اس کے مرنے کے بعد اس سے پوچھو ابا کے ساتھ قبر میں کیوں جاؤں, تو 2 گھنٹے سے کیوں رو رہا بھائی اپنے ابا کی یاد میں, جا جا کے قبر میں کوئی نہیں جاتا ہے. اور ابھی ہم نے دیکھی ایک ویڈیو, ایک بڑا بھائی تھا, اس کے چھوٹے بھائی تھے, کچھ بے ایمانی دیکھیے بدماشوں کی. وکیل سے پورا کاغذ بنوا لیا اور ابا کو جب قبر میں لٹا دیا, سب دیکھ کے باہر نکل آئے. اخیر میں وہ بندہ اترا آخری زیارت فرمانے کے لیے, ابا کی رخ زیبا کی, اور کاغذ میں چھپا رکھا تھا. اترا ایسے جھکا ڈیڈ باڈی پہ باپ کے, کاغذ نکالا, اپنے باپ کا ہاتھ نکال کے اس پہ انگوٹھا لگانا چاہتا تھا تاکہ بھائیوں کو ان کے حق سے محروم کر دیں. ملک الموت وہیں تشریف رکھتے تھے. جیسے اس کا ہاتھ نکالا اپنے باپ کا اس کے کفن سے, ویسے ملک الموت نے اس کا بھی گلا دو بچا, چل اسی وقت تیرا بھی نمبر آ گیا. وہیں گرا باپ کی ڈیڈ باڈی پہ, دوسری قبر وہیں بنائی گئی. دیکھ رہے ہیں سارا پلان دھرا رہ گیا. ہم کیا کیا تمنائیں پلان بنا کے رکھتے ہیں, وہاں جائیں گے وہاں جائیں گے. سوتے تو سب ہیں, صبح ہر ایک کی نہیں ہوتی ہے. کتنے ایسے ہیں سوئے ضرور تھے, ان کے زندگی کی صبح میں شام ہو جاتی ہے. اور پھر مؤذن اذان فجر میں اعلان کرتا, بڑے افسوس کے ساتھ شفیق نگر کے لوگوں اعلان کر رہا ہوں, فلاں بن فلاں جو جلسے میں بیٹھے تھے رات میں اچانک ٹرانسفر ہو گئے, انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے جنازے کی نماز ظہر کے بعد پڑھائی جائے گی. وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں اور ہم بھی. ابھی ڈر نہیں لگتا نا اللہ سے آپ کو؟ کب ڈر لگے گا؟ جب ملک الموت کا چہرہ دیکھیں گے تب ڈر لگے گا. میرے اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. بندے میری دی ہوئی روزی میں سے میرے رستے میں کچھ خرچ بات کر لیا کر, میرے راہ میں کچھ دے دیا کر. مسجد میں لوگ آتے ہیں ہفتے میں ایک دن نماز پڑھنے کے لیے, تو چھوٹے چھوٹے سکے لے کے آتے ہیں بھائی صاحب, ہاں پھٹا پھٹا نوٹ لے کے آئیں گے. ویسے ہمارے جو ابھی حضرت شاعر صاحب ہیں اور جو آتے ہیں جن کو نذرانہ انعام ملتا ہے نا, 10 کی نوٹ پھٹی پھٹی لے کے وہ بیٹھتے ہیں. یہ بڑے خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ آج تو چھوٹ بہت مل گئی. جب جا کے اس چیک کرتے ہوں گے تو آتے پڑے رہتے ہوں گے نوٹ. ایسے ہی مسجد میں ابھی امام ہے نا مسجد کے, ہم بہت غور سے دیکھتے ہیں لوگوں کو. ہاں ایک صف میں ہمارے یہاں 100 نمازی آتے ہیں, 25 صفیں ہیں ہماری مسجد میں, جامع مسجد میں. تو جھولی جب پھرائی جاتی ہے نا تو کچھ لوگ جو بخیل ٹائپ ہے وہ یوں بیٹھ جائیں گے تاکہ یہ جھولی خیریت سے گزر جائے گی. لیکن وہ جھولی پھرانے والے ٹاڑ لیتے ہیں کہ یہ بدماش نخڑا کے لیے. جب اس کے پاس آتے ہیں تو جوک سے بٹاتے ہیں, جاگ مردو جاگ نکال کچھ پیسہ. بڑی مشکل سے سر اٹھاتا ہے تو چپے سے ہاتھ ڈالے گا جیب میں, ایک دم چھوٹکا حصہ جو نوٹ کا ہوتا ہے, چھوٹا پیسہ ہوتا ہے 2 روپے والا یا 5, ایسے مٹھی میں بند کرے گا اور یوں ڈالے گا, کوئی جان نہ پائے کتنا دیا سٹوانے. جانتے رب فرماتا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
تمہیں نیکی اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک اپنی چوائس کی چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو گے. اور تم نے جو بھی خرچ کیا نا اللہ کے راستے میں, اللہ خوب جانتا تم نے کیا ڈالا ہے چپے سے. ایک نے تو پھٹا ہوا 500 کا نوٹ ڈالا ایک بار حضرت, اور 450 نکال لیا. وہ 500 والا نوٹ 10 روپے نہیں چلا, مسجد کا پیسہ کھا گیا تم. اللہ کیا کہتا ہے, اس سے پہلے کہ تجھے موت آئے میری دی ہوئی روزی میں سے میرے راستے میں کچھ خرچ کیا کر. اور جب موت آتی ہے تو جس کی موت آنے والی ہوتی تو کیا کہتا ملک الموت, فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب. اللہ تھوڑی دیر کے ملک الموت کو روک دے, یا اللہ تھوڑی دیر کے لیے روک دے. کیوں؟ فاصدق, اللہ تیرے راستے میں صدقہ کر دوں, خیرات کر دوں, امداد کر دوں, غریبوں کی مدد کر دوں. فاصدق واکن من الصالحین, نیک بن جاؤں, پرہیزگار بن جاؤں. موت کو دیکھنے کے بعد خیرات بٹنے کا سمے آ گیا ہے. 80 سال تک گھاس چھیلتے رہے تم, جو عمر گزاری تم نے 80 سال 85 سال 70 سال, اب تک تمہیں ہوش نہیں آیا اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنا چاہیے. جب ملک الموت کا چہرہ دیکھا تب ساری انڈسنٹ جو سب بھول گئے. اب نہیں رکنے والا ملک الموت. اس کی ڈیوٹی ہے, جوانوں کو بھی لے جاتا ہے, بوڑھوں کو بھی لے جاتا ہے, بچوں کو لے جاتا ہے. ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں تب لے جاتا ہے, پیدا ہوتے ہوتے مر جاتے ہیں, گھٹنوں کے بل چلتے چلتے مر جاتے ہیں, پڑھتے پڑھتے مر جاتے ہیں. شادی کرنے جا رہے تھے, گڈو راجا دولہے راجا بن کر کے رستے میں مار دیا, ایک ٹرک نے ٹکر, وہیں تشریف لے گئے. دلہن میں کو لے کے آ رہے تھے, لے کے پوری گاڑی ندی میں کود گئے. آپ بھی گئے, آپ کی بیگم بھی گئی دنیا سے. موت کا ایک وقت مقرر ہے, جائے مفر نہیں ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا آپ کے؟ تو عمل کر لیجئے گا. نماز آپ پر فرض ہے, اور یہی وہ قیمتی سرمایہ ہے جو کسی نومینی کو نہیں ملے گا. مکان, دکان, جائیداد, بلڈنگ, گاڑی واڑی سب, اس میں سے کچھ تمہارا نہیں ہے. میرے کریم آقا فرماتے ہیں جو کھایا ہم نے وہ استعمال بن گیا, جو پہنا وہ پرانا ہو گیا, جو اللہ کے راستے میں دیا وہی کام آنے والا ہے. اس میں سے کوئی سامان آپ کا نہیں. جیسے ہم نے دیکھا ہے, ابھی مرا نہیں بڈھا, مرنے سے پہلے جو جگاڑ میں بچے چابی چھین رہے ہیں, چپے سے پیسہ نکال رہے ہیں. بڑھیا مری نہیں ہے, کان کی جھمکی نکال رہے لوگ, پازیب نکال رہے ہیں. ایک بڑھیا ہمارے محلے کی مرنے والی تھی, تو پورے خاندان کے لوگ ٹوپی لگا کے بیٹھ گئے, لمبی بچھا کر کے چادریں. میں ادھر سے گزرا, ہم نے خیریت, تو بولے ہاں وہ دادی کے انتقال کا وقت قریب آ گیا. مگر اتنی ہوشیار تھی گڑیا, کچھ دیر بیمار رہی, پھر 2 سال تک نہیں مری. ادھر 2 سال تک نہیں مری. ہمارے محلے کی بات ہے یہ. 2 سال نہیں مری, لیکن اس کے سارے زیور نکالے لوگوں نے. جس کے ہاتھ جو ہے اس کو ساتھ لے کے ختم بات ہوئی. تو جو کچھ ہے نا تم نے کمایا, کچھ تمہارا نہیں ہے. رب فرماتا فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا, مرنے سے پہلے جو کچھ اللہ کے دربار میں پارسل بھیجنا چاہے تو بھیج دو, تیرے مرنے کے بعد یہی بھیجا ہوا سامان تیرے کام آئے گا. اللہ کے بندو دھیان دو, زندگی بہت مختصر ہے, بہت ہی لمیٹڈ ہے, بہت ہی شارٹ ہے. یہ تمنا, ارے بھی تو ہم نے دیکھا ہی ہے کیا دنیا میں, جب بند ہو جائیں گی آنکھیں تب کیا دیکھو. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جب کسی کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے نا, اللہ اکبر, گڈو لہک مہک چہک سب لے, کوئی انار کا جوس لے کھڑا ہے, کوئی موسمی کا لے کھڑا ہے, انناس کا, ادھر سے جاتا چمچ ادھر بیٹھا ہے. آنکھوں دیکھی بات کرتا ہوں نا, کوئی ایسی لاجک نہیں جو باؤنسر جائے. سب پہ رہ جا رہے بیٹے, ادھر پیا ادھر نکل گیا, ادھر پیا ادھر نکل گیا, سارے جٹے گئے, سارے کام میں لگے. جانتے ہو روح کہاں سے نکلتی ہے؟
اللہ فرماتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. 29 نمبر. ہاں جب جان گلے میں اٹک جائے. اللہ فرماتا ہاں جب جان گلے میں اٹک جائے تب کیا کہا جاتا ہے؟ ارے کسی حافظ جی کو بلاؤ یاسین پڑھنے کے لیے، یاسین پڑھنے کے لیے. جھاڑ پھونک والے کو بلاؤ تو دم کر دیا کر کے. وقیلا من راق، کسی بلاؤ جھاڑ پھونک کرنے والے کو. وظن انہ الفراق، رب فرماتا ہے وہ بندہ جان لیتا کہ اب چھٹی نہیں مرنے سے. والتفت الساق بالساق، پنڈلی پنڈلی سے ملا دی جاتی ہے. اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، بندے تجھے پلٹ کے تیرے رب کی طرف جانا ہے. روح جب نکلتی تو ایسے اوپر چڑھتی ہے، یہاں آتی ہے تو سانسیں پھولنے لگتی مرنے والے. کبھی مرنے والے کو دیکھا کیجئے تاکہ پتہ چلے مرتا کیسے ہے. جب سانس پھولنے لگتی، جب گلے میں آ کے روح پہنچتی یہاں اٹک جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے ہاں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. ہاں جب جان گلے میں اٹک جائے تو حافظ جی کو بلاؤ یاسین پڑھنے کے لیے. اگر نکلنا جلدی نکل جا، نہیں نکلنا تو واپس آ جائے. بیچارے حافظ جی لیے بسم اللہ الرحمن یاسین و قرآن حکیم پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، یہ روح جب یہ اور اوپر آتی ہے نا تو منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. ناک کے پاس آتی تو ناک پھڑکنے لگتی ہے، اور آنکھ میں جب آ کے رکتی ہے تو ایسے آنکھ کر جاتی ہے. ہم نہ وہ گڈو کو دیکھتا نہ ڈبلو کو دیکھتا، نہ چہک کو نہ لہک کو نہ مہک کو نہ منتشا کو، کسی کو نہیں دیکھتا. یوں ارے یار آنکھیں چل گئی اس کی آنکھیں. جناب آنکھیں نہیں چل گئی ہیں، سن لیجئے کیا ہوتا ہے اس وقت. میرے کریم آقا کا فرمان عالی شان مفہوم حدیث. آقا فرماتے اگر مرنے والا جنتی ہے تو سامنے جنت لا کے رکھی دکھائی جاتی ہے اسے. جو بندہ جنت دیکھتا ہے تو اسے دیکھ کے سب کو بھول جاتا، ارے مجھے یاد آنا ہے، ارے جنت میں جانا ہے. سب کو بھول گیا، نہ بیگم یاد آئی نہ گڈو نہ ببلو. اور جہنمی ہے تو جہنم سامنے لایا تھا، مجھے یاد آنا ہے. جہنم کو دیکھ کے سب سٹی پٹی بھول جاتا ہے. تب کو ہم سمجھتے ہیں آنکھ چڑھ گئی. آنکھ چڑھی نہیں ہے، چڑھا دی گئی. یہ روز ہو رہا ہے. آنکھ کے ذریعے سے روح نکل جاتی ہے. جب ہم کچھ تبلیغ کریں تو ہمارا نوجوان کیا کہتا، ارے مولانا جاؤ نہیں یار، آپ اپنی قبر میں جاؤ، ہماری قبر میں تھوڑی جاؤ گے. تو بیٹے مولانا کی جان فالتو تمہاری قبر میں جائے، تیرا باپ نہیں جائے گا تیری قبر میں، تیری بیگم تیری قبر میں نہیں جاتی تو مولانا کی جائے تیری قبر میں. اور قبر کو تم نے سسرال سمجھا ہے کیا؟ وہاں جائیں گے تو انڈا آئے گا، بریڈ آئے گا، مکھن لگا ہوا پھر کھائیں گے. وہاں لے کے منکر نکیر گرس لے کے تیار ابھی حساب کتاب چکتا کر دیتے رہے. اختتام، اگر کچھ دین سیکھنا ہے تو عالموں سے سیکھا کرو، ٹھیک ہے نا. آج کل یوٹیوب انٹرنیٹ پہ بڑی دکانیں لگی ہوئی ہیں. کوئی ڈاکٹر صاحب بھی جو ہے دین سمجھا رہے ہیں، کوئی انجینئر صاحب دین سمجھا رہے ہیں، کوئی بیرسٹر صاحب دین سمجھا رہے ہیں، کوئی لائر صاحب دین سمجھا رہے ہیں. ان سے کہہ دو تم جاؤ کہیں گردہ چوری کرو. ڈاکٹر صاحب تمہارے حساب کا یہ دین نہیں ہے. ہمارا یوا طبقہ ہے، کالج پڑھنے والا جو اسٹوڈنٹ ہے نا، یونیورسٹی میں جانے والا، وہ مرزا کو سنتا ہے، جو مرزا جہنمی. آپ مجھے بتائیے اگر آپ کا ہارٹ اٹیک ہو جائے، خدا نہ کرے، تو آپ میرے پاس آئیں گے کہ شمس الدین قادری صاحب میرے ہارٹ کا علاج کر دیجئے؟ آپ کا مقدمہ چل رہا ہو تو کیا حاجی مبارک صاحب پاس آئیں گے کہ حضرت ہمارے مقدمے کی کورٹ میں پیروی کر دیجیے؟ نہیں کریں گے. آپ کو اپنے مکان کا پلان بنوانا ہے، ڈیزائن تیار کرنی ہے، تو علامہ محبوب صاحب پاس حضرت ہماری ڈیزائن تیار کر دیں گے؟ نہیں آئیں گے. کیوں؟ اگر ہمارے پاس آئیں گے اپنے ہارٹ کا علاج کروانے کے لیے، ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ڈاکٹر آپریشن کرنے کے بعد کبھی پیٹ میں قینچی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی تکیا چھوڑ دیتے ہیں، اور کبھی رومال چھوڑ کے پھر پورا پیک کر دیتے ہیں. 6 مہینے بعد پتہ چلتا ہے اب تو پورا مواد بن گیا پیٹ میں. جب چیک کیا تو معلوم اندر قینچی تشریف رکھتی ہے، بھول گئے. ہم مولانا ہمیں کیا پتا بھائی صاحب کہ آپریشن کیسے ہوتا.
ہم اس لائن کے آدمی نہیں، حاجی صاحب اس لائن کے آدمی نہیں، انہیں کیا پتا کہ وکالت کیسے کی جاتی ہے، علامہ محبوب صاحب کو کیا پتا مکان کی ڈیزائننگ کیسے کی جاتی ہے۔ مجھے افسوس ہے، آپ کو دین سیکھنا ہے اور آپ ڈاکٹر سے دین سیکھتے ہیں، وکیل سے دین سیکھتے ہیں، انجینئر سے دین سیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں جانکاری نہیں ہے تو عالموں سے پوچھا کرو، جاہلو تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ یہ ڈاکٹر کچھ نہیں تمہیں سکھائیں گے، یہ جنگلی لوگ ہیں، چاہے ذاکر نائک ہو، چاہے مرزا جہنمی ہو یا کوئی بھی ہو، ان سے دین نہیں سکھایا جائے گا، یہ بے دین لوگ ہیں، آپ کا ایمان لوٹ لیں گے۔ دین سیکھنا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے علم برداروں کے پاس آیا کرو۔ بالکل ٹھیک ہے، میلاد شریف کیجئے، نیاز کیجئے، اچھے کام کیجئے، کھچڑے بنائیے، ملیدہ بنائیے، سب اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو تاکید کریں کہ وہ پردے میں رہا کریں، 5 وقتہ نماز پڑھا کریں، اپنے بچوں پہ اپنی طاقت اور محنت صرف کریں انہیں صاف اچھا بنانے کی، اور آپ بھی ذمہ داری نبھائیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی، مشرع بننے کی، دیندار بننے کی، اور اللہ و رسول کے قانون کی بالادستی تسلیم کرنے والے بنیں۔ ایک فائنل بات سن لیجیے، ایک اسٹوڈنٹ سے 5ویں کلاس کے ٹیچر نے پوچھا، بچوں ماں پہ لیکھ لکھو، سب بچوں نے مجھے ایسی ماں چاہیے، ایسی ماں چاہیے، ایک بچے نے کہا مجھے آف لائن ماں چاہیے۔ یہ مطلب کیا ہوتا؟ کہا مجھے ایسی ماں چاہیے جسے موبائل چلانا نہ آتا ہو، مجھے ایسی ماں چاہیے جو دیہات کی رہنے والی، مجھے ایسی ماں چاہیے جو اپنے ہاتھ سے کھانا منگا کے بنا کر کے کھلائے، مجھے پلائے، نیند آئے تو گود میں لٹا کر کے اپنے انگلیوں کی کنگھی کرے، میرے بال میں سلائے، موبائل کا گیم دکھا کے مت سلائے مجھے پیزا برگر نہیں کھانا، ماؤں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانا ہے۔ مجھے ایسی ماں چاہیے جس کے پاس میرے لیے بھی وقت ہو اور میرے باپ کے لیے بھی وقت ہو، اسے آف لائن ماں کہتے ہیں۔ آج کل کی مائیں 24 گھنٹے آن لائن رہتی ہیں، اللہ انہیں آف لائن بنا دے اور ہمیں بھی آف لائن بنا دے، تاکہ ہم دیندار بن جائیں، متبع سنت بن جائیں، شریعت کے پابند بن جائیں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ کی مشکلیں آسان کرے، آپ کے اوپر برکتیں نازل فرمائے، آفات و بلیات ارضی و سماوی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔